الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اللہ رب العالمین کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات اور حمد و ثنا لائق اور زیبا ہے، جس نے اکیلے زمین و آسمان اور اس کے مابین، اس کے درمیان جن و انس، ملائکہ، حیوانات، نباتات، جمادات، بحر و بر، خشک و تر، جس ذات وحدہ لا شریک نے اکیلے ہی پیدا کیا و بنایا، بعدہ بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے ذریعہ امت مسلمہ کو بھلائی اور برائی کی تمیز معلوم ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں انتھک کوششوں سے ہزار دکھ و تکالیف جھیل اور اٹھا کر اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچایا. میں نے سورہ محمد کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کی ہے، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. آپ لوگ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے. عبادات میں صلاۃ و صوم اور حج و زکوٰۃ ہی نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے
اس ذات وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے لیے جو بھی نیک عمل کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ سارے امور عبادات میں شامل ہیں۔ آپ روزی کما رہے ہیں لیکن حلال رزق تلاش رہے ہیں، عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے ارشاد کا خلاصہ کہ جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو منع کی ہیں، حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اسی انہی کے واسطے سے ہم ان چیزوں کو ناجائز اور حرام سمجھیں، وہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں کہ حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھیں۔ آج یہ دور جو چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، ربیع الثانی کا چاند جب سے نکلا ہے اور خاص طور سے کل اور آج ملا کے اور یہ پورا مہینہ چلتا رہے گا کہ نظر و نیاز، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، سجدہ، رکوع، قیام و قعود صرف اللہ کے لیے جائز ہے، غیر اللہ کے لیے قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ آج جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بزرگوں کے نام کچھ نظر و نیاز کر دیں گے تو ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہماری بلائیں ٹال دیں گے، ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ کاش کہ وہ قرآن کریم پڑھتے، یا وہ حضرات جو ذمہ دار ہیں قرآن کریم کی تعلیم کے، وہ عوام کو بتلاتے تو غیر اللہ کو روزی رساں نہ بتاتے کہ وہ غریب نواز ہیں، وہ یہ نہ بتاتے کہ فلاں اتنا پہنچا ہوا ہے کہ مجبور بے بس کے دستگیری کرتے ہیں، وہ قطعاً نہیں ان کے زبان سے بات نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی زمین پر چلنے والے، زمین کے اندر چلنے والے یا زمین اور آسمان کے بیچ میں رہنے والے، اڑنے والے، سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، تم نماز پر قائم ہو جاؤ میری عبادت پر اور اس پر جم جاؤ، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عبادت پہ تم جم جاؤ، ہم تم سے روزی نہیں مانگتے، نحن نرزقک، ہم تم سب کو روزی دیتے ہیں۔ اس کلام پاک کے پڑھنے کے بعد ہم اللہ وحدہ لا شریک رزاق ذو القوت المتین کو چھوڑ کر غیر اللہ کو روزی رساں سمجھیں کہ وہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں، تو اس سے زیادہ اور کفر اور شرک کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے نام ہم ہر جمعرات کو خیرات کریں، آئے دن سال میں ان کے نام تمام قسم کی نظر و نیاز کی باتیں کریں جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی خصوصیات، صفات، بھلائیاں بتاتے ہوئے فرمایا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو نذر کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے جو نذر مان لی کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم ایک بکرا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، کسی کو کپڑا پہنائیں گے، جبکہ یہ عمل بہت مستحسن نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تم پر فرض نہیں کیا ہے، تم نے اپنے اوپر اس کو خود لازم کیا ہے۔
اپنے اوپر خود واجب کیا ہے، یہ ذمہ داری آپ نے خود لی ہے، اللہ نے آپ کو نہیں کہا، لیکن نذر ماننے کے بعد پوری نہ کرنا یہ گناہ کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کو ان کے لڑکوں نے دونوں طرف سے تھام رکھا تھا اور ٹکاتے ہوئے چل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، کیا معاملہ ہے بھائی، تم دونوں لوگ دائیں بائیں سے تھامے ہو اور ان کو چلا رہے ہو؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا ہیں، انہوں نے پیدل حج کرنے کی نظر مانی ہے کہ ہم پیدل جائیں گے کعبۃ اللہ تک، تو وہ نظر پوری کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا چھوڑو، سواری پر بٹھاؤ، نظر پوری کرو۔ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ دار نہیں ٹھہراتا ہے، وہ معذور ہیں، مجبور ہیں، ان کو سواری بیٹھاؤ، نظر پوری کرو۔ برادران اسلام، آج گمراہی کا کیا عالم ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر حرام کر دیا گیا 11 چیزیں ہیں، 11 چیزیں ہیں 11ویں کے لیے دوا، تم پر حرام کر دیا گیا مردار، حلال جانور مر گیا نہیں کھا سکتے، اور خون، اور سور کا گوشت، اور وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جو تم منسوب کر دیا گیا غیر اللہ کی طرف کہ یہ بابا کے نام ہوگا۔ اللہ کے نام جو کرتے ہیں آپ تو اسی لیے تو قربانی کرتے ہیں یا صدقہ خیر کہ اللہ خوش ہو جائے اور ہماری آرزوئیں پوری کر دے، ہماری بلائیں ٹال دے۔ آپ یہی غیر اللہ سے امید کر کے یہ کام انجام دیتے ہیں کہ یہ ہماری بلائیں ٹال دیں گے، ہماری مرادیں پوری کر دیں گے۔ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کے علاوہ میرے دوستوں اور بھائیوں کہ کسی کی مراد پوری کر دے، کسی کی تکلیف دور کر دے۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کو کچھ پتہ بھی نہیں کہ ہمارے متعلق کیا کیا جا رہا ہے۔ وما ذبح وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام سے جو چیز منسوب کی جائے، چاہے روپیہ پیسہ ہو کہ ہم بابا کے نام پر اتنا ہم دیں گے کہ بابا خوش ہو جائیں گے، یا جانور ہو، بکرا ہو، مرغا ہو، یہ سب اور ایسی دعوت کھانا سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھئے کہ یہ جو ہے لات و حبل، عزیٰ، نائلہ، صفا اور منات کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ یہ بتوں کے سامنے چڑھاوا کیوں چڑھاتے ہیں؟ ان کے حق میں نظر و نیاز کیوں کرتے ہیں؟ ان کا ایک جواب ہوگا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے کچھ سامان رکھتے ہیں نظر و نیاز، تاکہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے۔ اپنے کو گناہ سے زیادہ گناہ اور بدتر سمجھتے تھے مکہ کے لوگ، عوام لوگ۔ اب وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ان بزرگوں کے سامنے نظر و نیاز پیش کریں گے تو ہماری دعاؤں کا جو ہے اللہ تک اثر پہنچا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایسا کر رہا تھا، ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ ان کا جواب ہوگا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمارا یہ عمل اس لیے کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ ان کی تردید میں آیا کہ ان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ جو قبروں میں پڑے ہیں ان کو آپ سنا سکیں۔ قبروں میں جو پڑے ہیں اولیاء اللہ مان کے چلتا ہوں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے کہ ہمیں یہ دکھ ہے، یہ درد ہے، ہماری یہ بلا ٹل جائے، ہمیں روزی مل جائے، بچے پریشان ہے، یہ وہ کچھ نہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ
اولیاء اللہ کے بارے میں یہ حال ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھیے، ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، جن کو دنیا والوں نے، یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا، اور ان کی عبادت کرنے لگے، ان کے نام کے نظر و نیاز کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہی عیسائیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھے گا، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین، اے موسیٰ یہ بتاؤ، میں نے تم کو نبی پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ میری ماں کی اور میری عبادت کرو، مجھے معبود بنا لو؟ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، جس چیز کا تو نے حکم دیا تھا میں نے وہ انجام دیا، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں سجدہ ریز ہے اور الہا زاری کے ساتھ رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد الی یوم القیامہ، اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت آج اگر ہلاک ہو گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کس سے مدد مانگ رہے ہیں اس مشکل وقت اور مشکل گھڑی میں، جب مختصر سے جماعت دشمنوں کے پنجے اور ان کے لقمہ بننے والی تھی؟ دین کے خاطر، اللہ کی عبادت کے خاطر پیغمبر اسلام نے اللہ کو پکارا کہ اے اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی، ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنے مشکلات میں غیر اللہ کو پکاریں؟ یا پیر دستگیر، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو غریب نواز ہیں، غریبوں کو دینے والے ہیں، بڑے بڑے مکانات پر، بلڈنگوں پر، بسوں پر، ذاتی بسوں پر، گاڑیوں پر، دکانوں پر KGN لکھا ہے، KGN کیسے خواجہ اور ین سے نواز اور جی سے غریب، یہ خواجہ غریب نواز کا شارٹ کٹ ہے، مخفف ہے KGN۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے لکھ دینے سے نہیں ہوگا کچھ، بلکہ اس کا الٹا اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ اس لیے ہم اور آپ اس چیز کو سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا کہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، یہ 11 چیزیں ہیں حرام، جو دم گھٹ کے مر جائے، کسی کے اوپر دیوار اور پیڑ گر پڑے، اس کی جان نکل جائے، اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ کسی جانور نے کسی جانور کو سیخ سے، حلال جانور کو مار کر کے ختم کر دیا، وہ اور درندے نے کھا لیا، بکری کو درندے نے پکڑا، بھیڑیے نے، اور نوچ دیا، الا ما ذکیتم، تمہیں خبر ملی، دوڑے گئے اور اس کو بھگایا، اٹھایا، ابھی وہ زندہ ہے، آپ ذبح کر دیں تو جائز ہے، نہیں ذبح کر پائیں گے، مر گیا تو حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تم یہ کہ اپنا فیصلہ قسمت کا تیر سے کرو۔ کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ کوئی کام کرنا ہوتا تھا وہ تیر پھینکتے، اوپر تیر کھینچ کے پھینکتے، داہنے طرف تیر گرتا تو کہتے کہ یہ کام جو ہے اچھا ہے، فعال لیتے کہ یہ کرنا درست ہے، فائدے مند ہوگا۔ اگر وہ تیر بائیں طرف گرتی تو کہتے کہ یہ کام کرنے کے لائق ہے۔ اللہ نے فرمایا سب فسق و فجور کی بات ہے، اللہ نے انہیں فسق و فجور بتایا۔ آپ یہ سمجھ لیں میرے دوستوں اور بھائیوں، وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، آستانوں پر جو ذبح کیا جائے، چاہے آستان کہو اسی کو، چاہے آستان کہو، آستان، آستانہ اور آستان ایک ہی چیز ہے۔ یہ بزرگان دین کے نام ان کے یا ان کی قبروں پر پہنچ کر جو ذبیحہ کیا جاتا ہے، قطعاً جائز، کہتے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے تو پڑھا ہوں، لیکن اس میں آپ کی نیت کیا ہو چکی ہے کہ ہمارے بابا ہم کو اس نظر و نیاز کے ذریعہ خوش ہو کر فائدہ پہنچا دیں گے، تکلیف سے روک لیں گے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
اللہ کے سوا ہے کون جو کسی مجبور، کسی بےکس، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دے سوائے اللہ کے؟ وہ اللہ ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ خام خیالی ہماری ہے کہ ہم ایسا کچھ سوچ کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، میں کہہ دوں، اگر سمجھ میں آئے تو یقین سے آپ قبول کر لیجئے، دوا ہوتی رہی کسی کی، ہوتی رہی، دوا ہو رہی ہے، چادریں بھی مانی جا رہی ہیں، بکرے مرغے بھی مانے جا رہے ہیں، دوا جاری ہے، دوا جاری ہے۔ سال 6 مہینہ ہو گیا، ادھر پیر کے نام سے نظر و نیاز مانا ہوا ہے، اچھے ہو جائیں گے تو چادر چڑھائیں گے، اچھے ہو جائیں گے تو یہ ہوگا، ہم بابا کے مزار کو پکا بنوا دیں گے۔ لیکن چلتے چلاتے انتقال ہو گیا اس شخص کا، جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے، تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ اب اللہ پر لائے الزام لگا دیا۔ ابھی تک تو سہارا غیر اللہ کا تھا، اور جب موت ہو گئی تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ کیا ناانصافی ہے، کیا ظلم ہے اپنے اوپر انسان کا۔ کہنے لگے کہ بیوی حاملہ ہے، پہلے تو خاص طور سے نہیں پتہ چلا، لیکن جب پتہ چلا فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین۔ جب بوجھل ہو گئی، پاؤں بھاری ہو گیا، زندگی کا درخت ثمر آور اور پھلدار دکھائی دینے لگا، تو کہنے لگے اللہ اگر تو نے ٹھیک ٹھاک دے دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ انسان کی ناانصافی اور اس کا ظلم دیکھیے اپنے اوپر۔ کہتے ہیں اللہ کہتا ہے جب ہم نے ان کو بیٹا بیٹی قاعدے سے دے دیا، صحت مند بچہ بھی ہوا، بیٹا ہے یا بیٹی، اور بیوی بھی تکلیف سے بچ گئی نارمل انداز میں، سب کچھ صحیح ہو گیا، یا آپریشن سے ہوا لیکن سب سلامت رہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب ہم نے ان کو دے دیا جعل لہ شرکاء، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ جب صحیح سلامت مل گیا تو کہنے لگے بابا نے جو ہے ہم کو بیٹا عطا فرمایا، نام کیا رکھو اجمیری، نام کیا رکھو بہرائچی، نام کیا رکھو فلاں۔ کیسا غیر اللہ کی طرف پلٹ گئے، اور جب تک امید تھی تو اللہ کا حوالہ، جب پریشانی کا خطرہ تھا تو اللہ کو حوالہ کیے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی اچھائی میں بدل دی، صحیح سلامت بچہ پیدا ہو گیا بیٹا بیٹی، تو اللہ کے ذات کا ساتھ شرک کرنے لگے۔ اس کا جواب دہ انسان اللہ کے ہاں ہوگا، لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے بھی شرک کا صدور ہوا تو آپ کے عمل برباد جائیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شرک ایک عظیم گناہ ہے اس کائنات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنی الشرکاء، میں شرکا سے بالکل بے نیاز ہوں۔ یہ پتھر، کنکر، قبر، مزار، پروردگار، غلط ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ سنو میں بے نیاز ہوں ایسے شرک سے، انا اغنی الشرکاء۔ اللہ نے فرمایا کہ میں بے نیاز ہوں شرک سے، جس نے عمل کیا جس میں اللہ کے ساتھ شریک ساجی ٹھہرایا۔ تو جو کام اللہ کے لیے اس نے کیا ہے، کوئی بھی کام نیک، روزہ، نماز، تلاوت، اللہ کہے گا قیامت کے دن جاؤ اسی سے لے لو جس کو تو نے ہمارا شریک بنایا ہے۔ یعنی مطلب تمہیں آج کچھ نہیں ملے گا، تمہارے شرک کی بنیاد پر تمہارے نیک اعمال برباد کیے جاتے ہیں۔ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کوئی چیز اپنے سینے میں رکھ کر کے نہیں رکھا، دماغوں میں سوچ کے نہیں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جائز ہوتا اس کائنات میں کسی کو سجدہ کرنا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کا سجدہ کرے، میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن سجدہ غیر اللہ کا حرام۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ تم سورج چاند کا سجدہ نہ کرو،
تم اس ذات کا سجدہ کرو جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان۔ یہ تعلیم ہے قرآن کی۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم، اگر آپ کو کچھ آتا ہو ہندی اردو تو اس میں تلاشیے توحید کو۔ اللہ کہتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لو۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، عبادت گزاروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔ الذین، اللہ فرماتا ہے کہ الذین وعلی جنوبہم قیام وقعود وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ۔ اے اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے ہمارے بندے تو وہاں جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں پہلوؤں کے بل لیٹ جاتے ہیں، طاقت رہی تو لیٹ گئے، لیٹے لیٹے عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کے جتنے انداز ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے بتا دیا کہ ہمارے بندے کس طرح سے عبادت کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر۔ وہ کسی پہلو غیر اللہ کو نہیں پکارتے۔ آج کیا ہے، اوپر سے نیچے اترے یا علی، نیچے سے اوپر چڑھے یا علی، اور کوئی بات ہے یا پیر دستگیر۔ غیر اللہ کو پکارنے کے علاوہ کوئی اور شیوا اور طریقہ کار نہیں پایا جاتا ہے ان مسلمانوں کے پاس جو گمراہ ہیں، جو ضلالت کے دل دادا ہیں۔ مکہ کے مشرکین کا عالم کیا تھا؟ جب بھور میں کشتیاں پھنستی تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف تنہا اللہ کو پکارتے۔ بھور میں کشتی پھنس گئی، جان پر جان آ پڑی ہے کہ اب مرنا ہے، تب مرنا ہے، تو جب بھور میں کشتی پھنسی اور چکر کاٹا، یا اللہ بچا لے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے جب ہم نے ان کو بچا لیا تو وہ ہمارے ساتھ شرک کرنے لگے کہ ہمارے بڑے بت نے بڑا کام کیا، اور نام ایک مرتبہ بھی ان کا نہیں لیا۔ اس حالت میں، اس پریشانی کے عالم میں صرف اللہ ہی اللہ پکارتے رہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قوم کہاں جا رہی ہے؟ رات و دن نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے، اور پکارنا، دعا کرنا۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو میں قبول کروں گا، اور تم بھاگے جا رہے ہو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قرآن پاک میں جب بندہ نے سوال کیا، میرے بندے نے سوال کیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے پاس ہی ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو۔ یہ اللہ سہارا دے رہا ہے، اللہ ہم کو آپ کو ابھار رہا ہے کہ پکارو تو مجھے پکارو، مانگو تو مجھ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم سوال کرو ہاتھ اٹھا کے یا ویسے ہی تو اللہ سے، اور جب تم مدد طلب کرو تو تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن اور حدیث میں 1.25 لاکھ انبیاء کے دنیا میں مبعوث ہونے کا ایک ہی مقصد اللہ کا تھا کہ بندے، گمراہ بندے صراط مستقیم اور ہدایت پر گامزن ہو جائیں اور صرف میری پرستش کریں۔ اٹھا کے دیکھیں انبیاء کرام کی دعوت، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت دیکھیے، کیا دعوت ان کی تھی کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، میری عبادت کرو۔ یہی ایک پکار، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آغاز وہیں سے کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو، سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی دکھ درد دور کرنے والا ہے ہی نہیں، سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حاجت روائی مشکل کشائی کرنے والا ہے ہی نہیں۔ میں نے بتایا ہے آپ کو، یاد دہانے کے لیے عرض کر دوں، اکرمہ بن ابی جہل بھاگا، مکہ فتح ہو گیا، پوری زندگی تو باپ تو میدان بدر میں کام آ گیا، قتل ہو گیا ابو جہل کا، لیکن اکرمہ بھی ڈٹا رہا آخر تک۔
آخر میں جب مکہ فتح ہو گیا تو نکل لیا، کشتی پہ سوار ہوا. وہ کشتی سمندر پار کر کے باہر ملک میں جا رہی تھی، ملک حبش یا کہیں. اب وہ کشتی تھوڑی دور میں جا کے بس ناچنے لگی. اب سبوں نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اکرمہ نے کہا یہی تو محمد بھی کہتے ہیں، یہ کیا ناانصافی ہے کہ اللہ کو ہم بھنور میں پکاریں، پھنسے ہوئے بھنور میں، اور جب ہم ذرا سا آرام و سکون میں تو غیر اللہ کو پکاریں. اے اللہ تعالیٰ اگر ایک کشتی جو ہے پار لگ گئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لے آؤں گا. جیسے کشتی ٹھکانے لگی، اکرمہ بن ابو جہل کودا اور آ کے مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف ہو گیا. کون سمجھائے گا ان جاہلوں کو جن کے پاس نہ قرآن کی دلیل ہے، نہ حدیث کی دلیل ہے، نہ کسی مسئلے سے واقف ہے. میرے دوست اور بھائیو، بہت بڑا المیہ، بہت بڑا حادثہ ہے. غیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، ورنہ 30 پارے قرآن کے 23 سال میں اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ دیتے ہیں جبریل جاؤ ہمیں سب یاد ہے. مگر آپ نے فرمایا میں انا بقاری میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہی نہیں، جناتوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں؟ نہیں. سلیمان علیہ السلام ایک لگا کر کے عصا سے کھڑے تھے اور ان کے رعب و جلال سے ڈر کر کے جنات کام پہ لگے ہوئے تھے. 100 سال تک سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اسے، اور انتقال ہو چکا تھا. ٹیک لگائے اسے کھڑے رہے. جب دیمک نے ان کی عصا کو کھا کے گرا دیا اور جب وہ گرے تب جنات لوگ بھگے. کہا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ مرے کھڑے ہیں، آج پتا چلا کہ یہ بہت دنوں سے موت کے حوالے ہو چکے ہیں. نہ جنات غیب جانتے ہیں، نہ فرشتے غیب جانتے ہیں، نہ کوئی انسان، نہ ولی اور نہ کوئی پیر، نہ پیغمبر. اللہ نے جس کو جو بتایا اس کو وہ جانتے ہیں. انہوں نے جانا اور ہم تک پہنچایا، اور اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد قضاء سے، استنجا وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ تشریف لائے. راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی تھوڑی دور پر ہے، وہاں چلیں وضو کر لیں، وہیں نماز ادا ہو جائے. آپ نے فرمایا مجھے کیا معلوم کہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو بیچ میں میری موت ہو جائے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ پہلے بتا دیتے کہ چلو ابھی وہی وضو کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہماری زندگی کا. آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم کہ وہاں تک پہنچ سکوں یا نہ پہنچ سکوں. حدیبیہ کے موقع پر، عمرۃ القضاء کے حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حجی کے جانور لے گئے قربانی کے. اب آپ کو حج قران کرنا پڑا، اور جو لوگ نہیں لے کے گئے تھے انہوں نے حج تمتع کیا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں پہلے سے یہ مسئلہ جان لیتا جو اب مجھے معلوم ہوا ہے تو ما سقت الہدیہ، میں ہدی کا جانور لے کے نہیں آتا، میں بھی احرام باندھتا، خانہ کعبہ کا طواف کرتا، یعنی عمرہ کرتا، اور میں پھر حلال ہو جاتا، نہا دھو کر کے کپڑا بدل لیتا، بال بنوا لیتا. پھر جب یوم الترویہ حج کا دور شروع ہوتا تب پھر احرام باندھ کے میں حج کرتا، بیچ میں ہم آرام تھوڑا پا جاتے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو ایسا نہیں تھا کہ آپ اس سے چوک جاتے اور امت کے افراد کو نہ بتلاتے. بہت سے واقعات ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اپنے عقائد کو درست کریں، اور یہ نہیں کہ آج آپ کے دوست نے کہا بھیا آ جاؤ آج کھانا کھا لو، رشتہ دار نے کہا، سسرال والوں نے کہا ارے اچھا ٹھیک ہے آ جائیں گے. کیا ہے؟ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ تم یہ تجارت کرتے ہو، مرغا، تیتر، بٹیر، یہ جب مر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہو؟ کہا ہم غیر مسلموں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. تو میں نے کہا جب تم کیوں نہیں کھا لیے؟ کہا کہ ارے مولانا کیسی بات کرتے ہو، تو حرام ہے.
مردار حرام ہے مسلمان کے لیے، تو میں نے کہا مردار کی قیمت بھی حرام ہے۔ کہا اللہ توبہ، آج تک کسی عالم نے نہیں بتلایا۔ کان پکڑ لیا، کہا انشاءاللہ تا حیات یہ غلطی نہیں ہو سکتی، جو غلطی ہو گئی۔ میں نے کہا جو چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، اب اس کو بیچ کے اس کی قیمت کھائے تو کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ بہرحال میرے دوستوں اور بھائیوں، باتیں بہت ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کو وہ راستہ اور عقیدہ اپنانے کی توفیق دے جس سے جنت راستہ ہمارا ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی ہمارے لیے جائز ہو جاتی ہے، اور اس راستے سے اللہ ہمیں بچا جو جہنم کا راستہ ہے اور جس میں اللہ کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔